بھائیو یاد رکھیو، ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور اس کو لگایا ٹالا۔ کیا لگایا بھائی؟ پڑھتے ہی اب ٹالا لگایا۔ آگے بس اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کشمیر کو فتح کیا۔ دوسرا ہے مومن، مومن وہ ہے، مومن وہ ہستی ہے، مومن وہ کمال ہے، مومن وہ جمال ہے جس کے دل دماغ میں، جس کے جسم کے اعضاء میں، جس کے دماغ میں، جس کے سوچ میں، جس کے 360 رگوں میں، جس کے خون کے ہر قطرے میں ہر آن ہر گھڑی رب کائنات کا خوف ہوتی ہے۔ رب کے سامنے روتے ہیں، جہاں کہیں جاتے ہیں رب کائنات کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، جہاں کہیں بیٹھتے ہیں رب ذوالجلال کی بات کرتے ہیں، جہاں کہیں کھانا کھاتے ہیں تو بھی ان کے دل دماغ میں رب کا خوف ہوتا ہے، جہاں اکیلے ہوتے ہیں روتے رہتے ہیں، یوں سوچتے رہتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے سوچتے ہیں، جو کلہم دنیا کے لیے سوچتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی سوچ میں، دل کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کیسے یہ لوگ عذاب علیم سے بچ کر تنہا خدا پاک کے سامنے جھک جائے، ان کے سامنے مانگنے والے بن جائے، اس کے سامنے توبہ کرنے والے بن جائے، اس کا دل کا یقین درست ہو جائے۔ جہاں کہیں سے ان کو نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ آسمانوں سے رب کائنات کے حکم سے جو کچھ آ رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ میرے بھائیو، مومن اللہ نے جہاں کہیں بھی مومن کے ساتھ وعدہ کیا ہے، مومن کے ساتھ اللہ نے جو بات کی ہے، وہی جو خزانے ہیں وہ بھی مومن کے لیے، جو جنتیں ہیں مومن کے لیے، جو انعامات ہیں مومن کے لیے، جو جنت کے اندر حوریں ہیں مومن کے لیے، جو جنت کے اندر بالاخانے ہیں مومن کے لیے، جو جنت اندر اللہ کی رضا ہے مومن کے لیے، جو جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ، نبیین صدیقین شہداء کے ساتھ جو عشر ہے مومن کے لیے، جو کچھ بھی رب کائنات نے وعدے کیا اللہ کی قسم کر کہتا ہوں مومن کے لیے کیے۔ بھائیو، اگر ہم چاہیں کہ ہم مومن رہیں تو پھر جو ہم جس طریقے سے ہم مسلمان ہیں، میں اپیل کرتا ہوں ہم جو ٹالا ہم نے لگایا اپنے ایمان کو، اس کو ہم کھول دیں، اس کو ہم کھول کر اب ہم کیا کریں؟ اب ہم مومن بننے کی کوشش کریں۔ ہم اب مومن بنیں گے، ملے گا کیا؟ یاد رکھیو، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ اللہ جل جلالہ جو بندہ اللہ کی خوف سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ نے کہا کہ 2 جنتیں اس شخص کو عطا فرماؤں گا جن کے اندر خوف ہوتی ہے کہ میرے پیدا کرنے والا تنہا خدا پاک ہے، جس کے اندر خوف ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا آپ کے جو عبادتیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ میں نے ان کو نہیں بلایا، فرشتوں نے بھی لکھ دیا، کرام کاتبین نے ریکارڈ کو مینٹین کیا ہے، اور اس کے علاوہ میرے بندہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بے فکر رہے، مطمئن رہے، میں ہی تیرا رب ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کائنات کے اندر تو روتا ہے اور میرے بھیجے ہوئے مخلوقات کے اندر تو ہر وقت تیرا آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، اس خوف کی وجہ سے، اس دہشت کی وجہ سے کہ رب سے بڑا کوئی ہے نہیں، سب سے بڑا اگر ہے تو تنہا خدا پاک ہے، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند ستارے اللہ کی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی امانت ہے، اللہ ان پر قابض ہے، یہ اللہ کے مٹھی میں ہے، اس کو رکھنے والا، اس کو ختم کرنے والا تنہا رب کائنات ہے۔ اس رب کائنات کے سامنے روتا ہے، ان کے سامنے دعا کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہیں، یہ ہے مومن۔
بھائیو دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے، آج امت مسلمہ کے اندر رونا دھونے کا رواج ہی ختم ہوا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت۔ جب ہمارے دل دماغ میں دنیا کی محبت آئے گی، جب ہمارے سوچوں میں لکھپتی سے ہم کروڑپتی بننے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اس چکروں میں دنیا کے اندر رہ کر ایک دن قبرستان چلے جائیں گے اور ہمارا نام نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا جو اللہ کا ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی اللہ جل جلالہ ذاتی علی احتراماً کرامن اس کے نام کو اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت اصحاب کرام اجمعین لیجئے۔ اصحاب کرام اجمعین 1400 سال قبل دنیا سے تشریف لے گئے، ہر ایک مسلمان میں اس کی محبت ہے، ہر ایک مسلمان اس کو عزت کی نگاہ سے اور احترام کے اور اس کو اس سوچ میں اس کا نام لیتے کہ بخشائے ہوئے تھے، رب کائنات نے بھی سرٹیفکیٹ دیا ان کو۔ میرے دوستو ہم بھی کوشش کریں، کیونکہ ولی بننا مشکل نہیں ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم مومن بن جائیں، اللہ کا ولی بن جائے، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو آگے دوستو بھائیوں میں شفٹ کر لینا، ٹرانسفر کر دینا۔ مع السلام۔